ہمارے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ابھی سعودی عرب کے وزٹ پر تھے، اور سعودی عرب کے وزٹ پہ جا کر جو ہے ہوا یہ ہے کہ جی وہاں کے جو گورنمنٹ ہے یا وہاں کی جو بادشاہت ہے، وہاں کا جو کنگ ہے، ان سے خان صاحب نے بات کی، اور خان صاحب نے کہا کہ جی ہماری حالت بہت خراب ہے، چائنا ہم سے پیسے مانگے جا رہا ہے، ہم کیا کریں، اور پتہ نہیں کیا کیا خان صاحب نے ان سے بولا نا، تو انہوں نے کہا یا حبیبی ٹھہر جاؤ. تو انہوں نے ہمیں جی سعودی عرب نے جو ہے پاکستان کو وعدہ کیا ہے $3 بلین ڈالرز جو ہے وہ دیں گے ہمارے بینک اکاؤنٹس میں رکھنے کے لیے، اور جس کو ہم صرف دیکھ سکیں گے، خرچ نہیں کر سکیں گے. اور یہ ایسا پہلے بھی ایک بار کیا تھا سعودی عرب نے، تاکہ جو ریزروز ہیں وہ ہمارے تھوڑے سے بینک میں بہتر ہو جائیں اور ہم لوگوں کو دکھا سکیں پیسہ تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، بس خرچ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جی وہ تقریباً 1.5 بلین کا پاکستان کو آئل دیں گے ادھار محبت کی کینچی ہوتا ہے، ایسا میں نے سنا تھا. یہ تو ہماری گورنمنٹ نے مانگے نا جی، گورنمنٹ جب مانگتی ہے تو اسے بھکاری تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو ایک آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں اور ڈالرز میں ڈیل ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے $3.5 ارب کا جو انہوں نے سیٹلمنٹ دی ہے سعودی عربیہ نے، کن شرائط پہ دی ہے؟ 3.5% اس پہ سود لگے گا. یہ مفت نہیں ہے کہ آپ کو پیسے دے دیے اور آپ نے اس کو بینک میں رکھ دیا، کیونکہ اس وقت IMF کے ساتھ جو مذاکرات تھے، انہوں نے پیسے جو انسٹالمنٹ دینی تھی $1.5 ارب کی 1.5 بلین کی، وہ نہیں دی، ابھی تک اس کا اپروول نہیں آیا. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر ننگے پاؤں وہاں پہ گئے اور ان سے مطلب کچھ جسے کہتے ہیں منت سماجت کی. یہ ساری چیزیں ہوئی. مطلب میں وہی کہوں گا کہ اپنا توکا ہوا چاٹنا عمران خان کو شاید جو جسے کہتے ہیں نا کہ بار بار جو کہا کرتے تھے اس کے اگینسٹ چیزیں اس کو ریٹرن ہو رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بڑی بول سے مطلب پرہیز کرنا چاہیے، بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو سعودی اتھارٹیز نے شور کرایا، پرومس کیا ہے کہ وہ $3 ارب کی جو اماؤنٹ ہے وہ دیں گے، پاکستان کے سیف ڈپازٹ میں جمع کرائیں گے. سیف ڈپازٹ میں، یعنی کہ یہاں سے نکال نہ سکے. پاکستان نے بہت پہلے ریکویسٹ کر دی ہوئی تھی کہ ہمیں پیسے چاہیے، اور سعودی عرب نے یہ سمجھا کہ یہ جو سپورٹ اگر پاکستان کو نہ دی تو اس وقت جو پاکستان کی جو فائنینشیل سچویشن ہے وہ بہت بہت آکورڈ ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان، میں نے پہلے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، عوام کو خجل خراب کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے پیسے لے جاتے ہیں، یہ ادھارے. ہم بات کرتے ہیں جناب کہ ہمیں جو ہے وہ ہم مسلم دنیا کے چیمپئن ہیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ کس طرح ایک نیشنل سیکیورٹی رسک میں فال کر گیا ہے کہ آپ کی جو ڈیفنس بجٹ ہے، آپ نے بوروڈ پیسہ لیا ہوا ہے، آپ کے نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کرنی ہے، آپ کے ٹاپ لیول کی جو آپ کی ساری جو اکانومی ہے وہ تو باہر کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. سعودی عرب کیوں پیسے دے رہا ہے؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. جو سعودی عرب ناراض ہو گیا تھا، بہت سارے دوستوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ناراض ہوگا تو یکدم پیسے دینے کیوں شروع کر دیے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ اور اس کی ایک گلوبل ریزن ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے یہ محسوس کیا، اور خاص کر کیونکہ وٹ از سعودی عربیہ، اٹس کرون پرنس محمد بن سلمان، MBS صاحب ہے نا، جو فیصلہ کر لیں. MBS صاحب نے یہ فیصلہ کیا، انہوں نے کہا بھائی امریکہ تو میرے خلاف بولتا ہے، امریکہ تو میرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو جمال خشوگی کا مسئلہ تھا اس کے اوپر ایک گلوبل آئسولیشن ہے محمد بن سلمان کی. اینڈ گلوبل آئسولیشن سے مراد دی آئسولیشن ان پیرس، لنڈن اینڈ واشنگٹن. یہ ہے وہ گلوبل آئسولیشن جو کہ obviously محمد بن سلمان کو چبھتی ہے. اور above all انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ قطر اور UAE جو ہیں یہ کس طرح پورے مسلم ورلڈ میں اور یہ ساری گیم کر رہے ہیں. ایک طرف قطر ہے جو کہ افغانستان کا جو ہے وہ سارا اس نے مغرب میں اپنا فٹ پرنٹ اسٹیبلش کر گیا. ان کو لگا جی قطر بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے، قطر پہ میری سینکشنز بھی کام نہیں کی. انہوں نے کہا قطر پاکستان کے قریب ہے، قطر مغرب کے قریب ہے. پھر انہوں نے کہا جی UAE تو Quad 2 بنا رہا ہے انڈیا کے ساتھ. ریسنٹلی آپ نے دیکھا، اس سے پہلے بھی UAE جو ہے اس نے جو امریکن گورنمنٹ ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا UAE کا اور قطر کا. تو انہوں نے کہا ہم تو پیچھے رہ گئے. تو انہوں نے کہا پاکستان سے جو حالات خراب کیے ہوئے تھے یہ بھی تھوڑے بہتر کر لو. پاکستان یہ جو ہے یہ نہ ہو کل کو پاکستان بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور پاکستان بھی انڈیپینڈنٹ فلائی کر جائے قطر اور UAE کے ہاتھ میں.
اور لاسٹ ٹائم ویسے ہمیں اماراتیز اتنی لفٹ نہیں کراتے, اتنے پیسے نہیں دیتے جتنے سعودیز دیتے ہیں. وہ ان کی فورن پالیسی بڑی زبردست کیلکولیٹڈ ہے. وہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہاں کشمیر میں انویسٹمنٹ کریں گے, ہم شارجہ سے آئی تھنک سری نگر فلائٹ چلائیں گے. وہ ایک اور فریم ورک میں کام کریں. وہ پاکستان کی نہیں سنتے, سعودی سنتے ہیں کیونکہ سعودیز آئسولیٹڈ ہیں. اب ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کہ او آئی سی کا جو کہیں جی فورن پالیسی فورن منسٹرز کا اجلاس بلائیں, او آئی سی کا ذرا انڈیا پہ بیشنگ کرنی ہے, نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ بیکاز وی ہیو سرنڈرڈ آور فائنینشیل سوورینٹی. تو اس وقت آپ تو میرا مطلب باہر سے پیسے نہیں آ رہے کہ آپ ہر شرط ماننے کو تیار ہیں, چاہے وہ آپ سے جو بھی مانگ لیں, جو آپ کہتے ہیں پیسے دو, چاہے جو جہاں مرضی انگوٹھے لگوا.